درد دل پروفیسر شگفتہ رخسار وہ کم عمر بچی بولتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی ملاقاتوں میں اس کی داستان حیات کو سنا اور سوچا کہ اسے قارئین تک پہنچاؤں۔ ذہن و دل پر بوجھ سا ہے، اس کی کہانی اس کی زبانی بیان کر رہی ہو۔ میری ماں کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ابو مجھے بوجھ سمجھنے لگے۔ بھائی کوئی تھا نہیں۔ مجھے ایک درمیانی عمر کے رکشہ والے سے بیاہ دیا۔ میرے تو گلیوں میں سہیلیوں کے ہمراہ کھیلنے کے دن تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب کھانا بھی پکے گا اور مٹھائی بھی آئے گی تو پیٹ بھرنے اور نیا جوڑا ملنے کے تصور سے بے حد خوش ہوئی اور خوشی خوشی چند دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے میکے میں تو غربت کا راج تھا۔ ابا کسی طرح مانگ ٹانگ کر 2 روٹیاں اور بچا ہوا کھانا لے آتا۔ وہی رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ خیر، مجھے شادی کے فوراً بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ شوہر کا رکشہ خراب ہو گیا اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ اب جب کہ میری طلب خوراک بڑھی تو میں روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے تازہ ٹکڑا نکال کر کھاتی۔ کچھ ہمدرد لوگ پڑوسیوں کو معلوم ہوا تو وہ کھانے کی چیزیں اور دودھ دے جاتے۔ جو رکشہ میں سے بچت ہوتی کرایہ مکان دے دیتے۔ کرایہ مکان نہ دیتے تو مالک مکان سامان باہر پھینکنے کی دھمکیاں دیتا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے دھکوں میں اضافہ ہوا اور میں نے کئی بار مرنے کے بارے میں سوچا۔ سوچ کر ذہن مغلوب ہو جاتا کہ کیسے گزارا کروں۔ ابھی ایک بچے کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا تھا کہ دوسری بچی پیدا ہو گئی جسے میرے ایک بے اولاد رشتہ دار نے گود لے لیا۔ راتوں کو اٹھ کر میں تڑپتی اور روتی، خود سے باتیں کر کے خود ہی سو جاتی کہ چلو بچی دودھ تو پیتی ہوگی، آرام سے رہ رہی ہوگی۔ پرورش میں نے کیا کرنی تھی؟ مجھے خود کون سا کوئی عقل سمجھ تھی؟ ماں کی ممتا کو سلا دیتی۔ فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ میرے دن مانگ ٹانگ کر گزرنے لگے۔ رکشہ کبھی خراب ہوتا اور کبھی ٹھیک ہو جاتا۔ میں مایوس نہیں ہوئی اور دعا کرتی رہی۔ غربت اور مایوسی کے میں کیسے کہوں کہ میرے گھر میں ایک چراغ اور جلنے والا ہے۔ خیر سے میں بھر سے امید سے تھی۔ اس کے حالات جاننے کے بعد میں نے اور دوستوں نے وہیں بیٹھے سوچا کہ ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تمہیں بہت سے لوگ پناہ دیتے ہیں، گھر بھی رہنے کو دیتے ہیں، لیکن اب یہ جو فیملی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں یا تم اور تمہارا میاں۔ وہ رونے لگی، مجھ سے جو بن سکا کرتی رہی، تسلیاں بھی دیتی رہی اور ملنے والیاں بھی سمجھاتی رہیں کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں۔ وہ کہتی، میں نے سنا تھا کہ جو اس دنیا میں آتی ہے خدا اس کے کھانے اور پرورش کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے، لیکن میں اپنے حالات کا ذمہ دار کیسے ٹھہراؤں؟ بہت ہی دردناک باتیں ہیں نا، سننے والے دل تھام کر رہ جاتے ہیں۔ نیند تو رات کو یوں بھی نہیں آتی۔ ہم جیسے حساس لوگ پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھتے ہیں۔ کئی طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ مجھے آخر سے جو بن سکا سو کیا، مگر اسے تو دوائیں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، دودھ، اچھی غذا بھی چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا، میں تمہیں یہاں کی مشہور رہنما صدر لیڈرز کلب جو بہت دردمند دل رکھتی ہیں اور نام ہے بیگم فرخ مختار صاحبہ، ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ تم جب تک بیٹا بڑا نہیں ہو جاتا ان کی سرپرستی میں رہو، وہاں سب طرح کی پناہ ملے گی۔ شوہر آپ کے کسی سرائے میں رہ لیں، اسی طرح میری کچھ دوست اور عزیز بھی رکھنے کو تیار ہیں۔ اچانک اس کے آنسو بند ہو گئے اور کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا کسی کا سرونٹ
کوارٹر خالی ہو تو اسے وہیں جگہ دلوا دیتے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم سمجھے راضی ہو گئی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لیڈرز پارک میں کبھی نہیں آئی۔ بس میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے مسائل کم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے۔